حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک شادی شدہ خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میں اپنے شوہر کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی، شوہر کی روز روز کی لڑائیوں نے میرا جینا حرام کر دیا، شوہر کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں خودکشی کرنے لگی تھی، میں مرنے ہی لگی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ خود کو مارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ شوہر کو ہی جان سے مار دیا جائے، خود کے مرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے میں اپنے شوہر کو ہی قتل کر دوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ شوہر کو جان سے مار دوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں قانون کے شکنجے میں نہ آ جاؤں، کہیں سزا کی مستحق نہ بن جاؤں۔ حضرت آپ کے پاس بڑی دور سے آئی ہوں، مجھے کوئی ایسی زہریلی دوا دیں جو دوا میرے شوہر کی موت کا سبب بنے، جو دوا جو زہر میرے شوہر کی موت کا ذریعہ بنے۔ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان مسکرانے لگے، مسکرا کر کہنے لگے یہ کوئی خاص مسئلہ تو ہے نہیں، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو زہر کی 2-4 پتیاں دیتا ہوں، زہر کی 2-4 پتیاں دیتا ہوں، یہ پتیاں آہستہ آہستہ کام کریں گی، یہ زہر تھوڑا تھوڑا شوہر کو کھانے میں مکس کر کے دینا، پر شرط یہ ہے کہ کھانا لذیذ بنانا، کھانا بڑا مزیدار ہونا چاہیے، اور یہ اسی کھانے میں مکس کر کے شوہر کو کھلانا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا میری دوسری بات، تمہارے گھر میاں بیوی کے درمیان روزانہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، روزانہ کی لڑائی ہوتی ہے، محلے میں رہنے والا ہر ایک انسان، ہر ایک عورت یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو اچھا نہیں جانتے، تمہارے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، کہیں ایسا نہ ہو ان حالات میں تمہارا شوہر اچانک مر گیا تو سارا شک تم پر جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بیوی نے شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ اس خاتون نے کہا حضرت پھر میں کیا کروں؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا جتنے عرصے یہ زہر کام کرے گا اتنے عرصے کے اندر اندر تم گھر کا سارا ماحول بدل دو، جتنے عرصے کے اندر یہ زہر کام کرے گا تم اپنے شوہر کو یہ زہر کھلاؤ گی، اتنے عرصے کے اندر اندر تم گھر کا سارا ماحول بدل دو۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا وہ اس طرح کہ تمہارا شوہر بیچارہ چند دن کا مہمان ہے، کچھ دن کا مہمان ہے، شوہر کو پریشان تو کرنا ہی نہیں، شوہر کو ٹینشن تو دینی ہی نہیں، بالکل شوہر کے سامنے شہد کی طرح میٹھی زبان استعمال کرنا، میٹھا لہجہ اختیار کرنا، شوہر کو اگر غصہ آ جائے تو اس کے سامنے نرمی اختیار کرنا۔ خاتون نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے لیے میں یہ خدمات سر انجام دے دوں گی، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس شوہر سے میری جان چھوٹ جائے۔ اب یہ عورت زہر کی پڑیاں لے کر گئی، حضرت حکیم لقمان سے شوہر کو مروانے کے لیے زہر کی پڑیاں لے کر گھر گئی۔ اسی دن سے شوہر کے ساتھ پیار سے رہنا شروع کر دیا، امن سے رہنا شروع کر دیا، شوہر کے سامنے چیختی نہیں تھی، چلاتی نہیں تھی، شوہر کو پریشان نہیں کرتی، ٹینشن نہیں دیتی تھی، شہد کی طرح میٹھی زبان استعمال کیا کرتی تھی۔ چند دن تو شوہر کو زہر کھلاتی رہی، چند دن کے بعد دوبارہ حضرت لقمان حکیم کے پاس آئی، کہا حضرت میں نے اپنے شوہر کو چند دن تو بڑی پابندی سے زہر دیا ہے، لیکن اب میں کافی شرمندہ ہونے لگی ہوں، اب میں بہت زیادہ شرمندہ ہونے لگی ہوں کہ وہ تو بہت زیادہ بدل گیا ہے، میرا کافی خیال رکھنے لگا ہے، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھنے لگا، میرے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھنے لگا، میرے سامنے غصہ نہیں کرتا، میرے سامنے تلخ لہجہ نہیں اپناتا، بس اس طرح بن کے رہنا، اسی طرح میرے ساتھ وقت گزارنا، ساری زندگی تیرے ساتھ وفا کروں گا، ساری زندگی تیرا غلام بن کے رہوں گا، میں تجھے کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا، کبھی بھی دکھ نہیں دوں گا، تجھے پھول بنا کر اپنی پلکوں پہ رکھوں گا۔ حضرت میں تو اسے زہر دینے کے بعد کافی شرمندہ ہوئی، اب کیا کروں، مجھے تو اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی ہے، اس کے یہ کارنامے یہ خدمات دیکھ کر مجھے تو اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی، اب میں کیا کروں؟ حضرت خدا را کچھ کریں، میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں، اگر وہ مر گیا تو پھر اس طرح کا شوہر مجھے پوری کائنات میں نہیں ملے گا، پھر اس طرح کا خیال رکھنے والا زندگی کا ساتھی مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت آپ خدا را کچھ کریں نا، اس کا علاج کریں
چند دن جو زہر دے چکی ہوں کہیں وہ میرے شوہر کے اندر اثر تو نہیں کرے گی۔ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے اے خاتون وہ زہر کہاں تھی، وہ زہر کی پتیاں کہاں تھیں؟ وہ زہر نہیں تھا، وہ تو ہاضمے کا چورن تھا۔ وہ زہر نہیں تھا، وہ تو ہاضمے کا چورن تھا۔ اے خاتون زہر تو شوہر کے لیے تو بنی ہوئی تھی، اس کی زندگی میں زہر تو تم نے گھول رکھا تھا۔ عورت نے کہا حضرت وہ کیسے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا باتوں باتوں پر شوہر پر شک کرنا یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، شوہر کے آگے بلند آواز سے بات کرنا، شوہر کے آگے تلخ لہجہ اپنانا، اپنی ساری باتیں منوانا، اس کی ایک بھی نہ ماننا، شوہر کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، دیگر عورتوں کے سامنے اس کی خوبیوں پر پردہ دے کے اس کی خامیاں بیان کرنا یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ پورا دن وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے خاک چھانتا رہا، پورا دن وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا رہا، تتی ریت پہ کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہو کے کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے شام کو اجرت لے کے شام کو کھانے پینے کا ساز و سامان لے کے تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے، آگے بجائے استقبال کرنے کے تو اسے کوئی ایسی بات کرتی ہے، اس طرح کا تلخ لہجہ اپناتی ہے، بجائے استقبال کرنے کے کہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے، اس کا دل توڑ دیتی ہے، اس کا دل چکنا چور کر دیتی ہے۔ یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلانا یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دینا، شوہر کو ماں باپ سے جدا کر دینا، بہن بھائیوں سے جدا کر دینا یہ زہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بری باتیں بری عادات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ سنو، جب سے تو نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا، جب سے تم نے ان تمام بری عادات کو چھوڑا، یعنی کہ شوہر پر شک کرنا چھوڑا، تلخ لہجہ اپنانا چھوڑا، بلند آواز میں گفتگو کرنی چھوڑی، شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دینا چھوڑا، اس کے ساتھ نرمی اختیار کی، نرم لہجہ اپنایا، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، جب تم نے اس کی فکر کرنی شروع کی تب سے اس نے تمہاری فکر کرنی شروع کی، جب سے تو نے شوہر کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، شوہر کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھے، تب سے اس نے بھی تمہارے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھے، جب سے تو نے شوہر کے ساتھ پیار کرنا شروع کیا اسی دن سے شوہر نے بھی تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کیا، محبت کرنی شروع کی۔ فرمایا اے عورت یاد رکھنا، عورت کی یہ بری عادتیں، یہ بری فطرتیں صرف شوہر پر نہیں بچوں پر بھی برا اور گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایسی عورت کو سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ شوہر اسے تنہا اکیلا چھوڑ دیتا ہے، شوہر اسے تنگ آ کر طلاق دے دیتا ہے، پھر یہ عورت اپنے بھائیوں کے برتن دھو دھو کے، بھابھیوں کے تانے سہ سہ کے زندگی گزارتی ہے۔ فرمایا اے عورت یاد رکھنا، جس گھر میں شوہر کی وجہ سے بیوی یا بیوی کی وجہ سے شوہر روتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں بیوی کی وجہ سے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں یا شوہر کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں نا، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر سے روٹھ جاتے ہیں۔ رزق بانٹنے والے فرشتے رزق تو دے جاتے ہیں، اس رزق کے اندر پریشانیاں بھی ڈال دیتے ہیں، دکھ بھی ڈال دیتے ہیں، مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ دکھ انہی کے گھر سے جنم دیتے ہیں، پریشانیاں انہی کے گھر سے پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں انہی کے گھر سے جنم لیتی ہیں، پھر یہ سارا گھر مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، بے برکتی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، پھر اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے گھر کو خوشحال گھر دیکھنا چاہتی ہو، خوشحال گھر بنانا چاہتی ہو، اگر تم اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال زندگی بنانا چاہتی ہو تو شوہر کے ساتھ وفا کر